یہ فسق کی دو قسمیں ہیں. فاسق اتنا آگے بڑھ جاتا ہے اللہ کی نافرمانی میں کہ کافر ہی ہو جاتا ہے, اور ایک مسلمان بھی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لیکن مسلمان ہی رہتا ہے, اس کو بھی فاسق کہتے ہیں. پھر اس میں دو قسمیں ہو جاتی ہیں, فاسق معلن اور فاسق غیر معلن. معلن کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنے والا, اور ایک غیر معلن ہوتا ہے چھپ چھپ کے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے, لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے. ایک یہ ہے کہ فاسق معلن ہے, پرواہ نہیں کرتا, سب کے سامنے کرتا ہے بے پرواہی کے ساتھ, اس کو فاسق معلن کہتے ہیں. اس کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہوتا, اس کو امامت کے مسئلے پر بھی نہیں کھڑا کر سکتے, اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو بے باک ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایسے دھڑلے سے لوگوں کے سامنے کرتا ہے, تو پھر لوگوں کی عبادت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اگرچہ داڑھی والا ہی کیوں نہ ہو, طہارت کے مسائل میں بھی کہے گا چلتا ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, وضو نہیں ہے تب بھی پڑا, ٹوٹ گیا تب بھی جا نہیں رہا ہے وضو کرنے کے لیے, کسی کو بنا نہیں رہا ہے اپنا نائب, پڑھا کے چلا گیا, صحیح غسل کر بھی رہا ہے, آتا سب ہے لیکن بے پرواہی. اسی لیے کہتے ہیں کہ فاسق معلن جو ہے اس کی اقتداء درست نہیں ہوتی, مکروہ تحریمی ہے اگر پتہ ہو. آپ خود سوچئے کہ جس کے عمل میں فسق ہو, جو اعلانیہ طور پر کبیرہ گناہ ہو کرتا ہو, عقیدے میں فسق نہ ہو, عمل میں فسق ہو, اس کی امامت جائز نہیں ہے, ہو سنی, اس کے باوجود بھی وہ امامت کے مسئلے پر کھڑا نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے اس کو امام مقرر کرنا گناہ, اس کے پیچھے نماز جان بوجھ کر پڑھی تو نماز مکروہ, گناہگار بھی ہوگا پڑھنے والا, اور نماز مکروہ تحریمی ہوگی, واجب الاعادہ ہے, ہو جائے گی لیکن زندگی میں جب بھی موقع ملے اس نماز کو دہرانا ہوگا. یہ عمل کا فسق ہے. تو آپ غور کیجئے کہ عقیدے کے فسق کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کے عقیدے ہی میں فساد ہو اس کو مسئلے پر کھڑا کرنا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا. تو بعض اوقات ہمارے بعض بھائی اس چیز کو, یار مسلمان ہے اللہ کوئی سجدہ کر رہا ہے تو پڑھ لو. تو بھائی پہلے دیکھا جائے گا کہ جس کے اعتقاد اہل سنت و جماعت کے اعتقاد کے موافق ہوں گے اسی کو امام بنایا جائے گا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو. اس سے کیا بات واضح ہوئی کہ عمل جو ہے اس کی خرابی جو ہے اس کی وجہ سے اس شخص کو امامت, کیونکہ یہ تقلیل جماعت کا سبب بنتی ہے, کراہت محسوس کرتے ہیں اور جماعت چھوٹی ہو جاتی ہے, اور تقلیل جماعت شریعت کو مقصود ہے کہ تکثیر جماعت ہو. تو بہرحال سمجھنے کی بات ہے کہ کبھی یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی گمراہی ہے عقائد میں, لہذا ایسا شخص کہ جس کے عقیدے میں گمراہی ہو, جو عقائد کے اعتبار سے گمراہ ہو, اس کی اقتداء درست نہیں ہے. تو عمل کے اعتبار سے سنی ہو, عقیدہ ٹھیک ہو, پھر بھی عمل اگر ٹھیک نہیں ہے, اعلانیہ طور پر گناہ کبیرہ کرتا ہے, فاسق معلن ہے, تو اس کی اقتداء جائز نہیں ہے. تو ہم کسی اور عقیدے والے کی کہاں بات کر رہے ہیں, سنی کی بات کر رہے ہیں, سنی کو بھی نہیں بنائیں گے. تو جب آپ نے یہ مسئلہ سمجھ گیا تو یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ پھر عقیدے کی خرابی عمل کی خرابی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے, تو پھر اس کو بدرجہ اولا اس کو امام نہیں بنایا جائے گا. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.